والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم اللہ کے علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ختم کیا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ. جن حضرات کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے وہ اللہ کے خاص بندے. آج ہماری اس مسجد میں ہمارے دو عزیز طلباء نے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے. اس پوری بستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کے پاک کلام کو محفوظ کرنے والے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. دوستو اور بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: لتنزیل رب العالمین. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. نزل به روح الامین. اس کو لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کس پر نازل ہوا؟ علی قلبی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ پاک نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے. دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم ہمارے عزیز طلباء نے ختم کیا اور اس کے ساتھ فوراً انہوں نے اس کو شروع بھی فرمایا. حالٌ اور حالٌ حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا ہے، یہ 27 رمضان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ختم ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے. یہ ہمیں اشارہ ہے کہ اس قرآن کریم کو کبھی کاغذوں میں نہیں رکھنا ہے. اس قرآن کریم سے روزانہ ایک حصہ اپنا حاصل کرنا ہے. عبد اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ اللہ پاک کی وہ رسی ہے جو اللہ پاک نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی. اس کا خزانہ اور اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. وہ البحر الزخار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ پاک نے ایسا پاک کلام آج کی مجلس میں ختم فرمایا. یہ ہم سب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے انتہائی سعادت ہے. دوستو اور بزرگوں، ہمارے عزیز طلباء نے قرآن کریم کے الفاظ کو ختم فرمایا، قرآن کریم کے ظاہر کو ختم فرمایا. اور ایک طالب علم نے خلال کری کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کریم بالکل سیدھی اور درست لائن کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر اجالے اور روشنی کی طرف انسانیت کو پہنچاتی ہے، جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے نبی کی شہدائی بنا دے گا. عمر بن خطاب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کرتے
کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق سے مالا مال فرماتے ہیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ جب یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں، آنکھوں میں سے آنسو کے قطرات بہہ رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں کس کے؟ عیسائی پادریوں، وہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی حقانیت کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب حق کو پہچان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کریم کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے، یہ قلوب کو لرزہ دیتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس شخص کے سینے کو اللہ پاک ایمان کے لیے کھول لیتے ہیں فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مخصوص قسم کے نور پر، قرآن کریم نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ملحوظ رکھا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کے اوپر اتباع کی، اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اللہ پاک نے من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے اس کو روشنی کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کے سینے کو اللہ پاک قرآن کریم سمجھنے والا بنائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیم کو عام فرمایا، سب سے پہلے آپ نے فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور آپ کو اس وقت بدعتی کے لقب سے لوگوں نے پکارا، لیکن امت میں قرآن عام ہو جائے، اس وقت کی زبان مسلمانوں کی فارسی کی، تو آپ نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ آپ کے صاحبزادوں نے اردو زبان میں اس کے ترجمے کیے اور اس کی تفسیریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اصول تفسیر میں ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب کی۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اللہ حضرات آپ سنتے ہیں اور ابھی ماشاء اللہ آپ نے سنی، لیکن قرآن کریم سے کیا کہیں؟ سادہ سی مثال ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، پہلے تو خطوط لکھ کے لاتے تھے محبوبہ کی طرف سے، اب واٹس ایپ کی دنیا ہے، اگر آپ کا کوئی محبوب آپ کے اوپر خط لکھے اور وہ اس زبان میں، اس لینگویج میں ہو جس کو آپ نہیں جانتے، تو آپ کیا کریں؟ اس زبان کے جاننے والے کے پاس پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی بتلاؤ اس نے ہمیں کیا لکھا؟ دنیا کا عشق اور دنیا کی محبت جو عارضی اور فانی ہے، دنیا خود فانی، دنیا کی لذتیں بھی فانی۔ مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا ہوت مغرب دشن اولا، لیلا کے عشق میں مجنون اور محض کیسے پاگل ہو جاتے ہیں، شیریں اور فرحاد کے قصے رات بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سب کی سب دنیا فانی ہے۔ یہ عشق اور یہ محبت، یہ حسن اور یہ جمال، یہ چند سالات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی، اللہ پاک ایمان والوں کو فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے بہترین کتاب نازل فرمائی، احسن الحدیث۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم،
کتاب متشابہ مثانی، ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانی جو آیات پڑھی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اس قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے معنی بتلائے جاتے ہیں، تو ایمان والوں کے قلوب، ایمان والوں کا جسم تقشعر منہ جلود الذین، ایمان والوں کی کھال اور ان کی چمڑی پر اس قرآن کریم کے اثرات ہوتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکری، پھر ان کا دل مائل ہوتا ہے اور ان کا بدن بھی مائل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف۔ دوست اور بزرگوں، ہمارے سامنے قرآن کریم کے الفاظ کا ختم ہے۔ یہ آنسوں سے اوپر صفحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہمیں کیا فرمایا۔ یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ میرا خدا اپنے اس پاک کلام میں مجھے کیا فرمائے۔ جس خدا نے قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے پڑھنے کو بہت بڑی نعمت کی طرف فرمایا۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی اہلیہ ام المؤمنین، ان امہات المؤمنین کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہیں نبی کے گھر میں رکھا اور اس گھر میں اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بطور احسان کے اللہ پاک فرمائے۔ یہ آیت میں بتا دی ہے کہ جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، اللہ پاک نے اپنا انعام ذکر فرمایا۔ اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، جن گھروں میں ناچ گان کی آوازیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں وہاں نہیں آتی۔ حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم، یہ مثال لے کر سمجھاتے ہیں کہ کشمیر میں برف باری ہوتی ہے، برف گرتی ہے اور اس کے اثرات زراعت تک محسوس کرتے ہیں۔ ایک ظاہری برف ہے، حصی اور مادی بہت ہی چیز ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں گرتی ہے اور یہاں اثر آتا ہے، تو کیا اللہ کا کلام بیگلپور میں پڑھا جائے گا اور گاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور نہیں ہوتی؟ جب ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق برف، اس کا یہ اثر ہوتا ہے، اندر کا یہ اثر ہوتا ہے، تو کلام اللہ غیر مخلوق کی، اس کائنات کے اندر ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے، بیت اللہ مخلوق ہے، ساری چیزیں مخلوق، لیکن قرآن کریم کلام یہ اللہ پاک کی صفت ہے، غیر مخلوق کی، یہ مخلوق نہیں۔ یہی مسئلہ تھا جس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کھائے، لیکن یہ فرمایا کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اگر یہ کوئی اور چیز ہے تو میرے پاس دلیل لاؤ، دلیل کتاب و سنت کی روشنی میں لاؤ گے میں قبول کروں گا، لیکن کسی کے پاس، معتزلہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں ہمیں کیا پڑھا۔ دوست اور بزرگوں، سب سے بنیادی چیز جو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمائی، میں بہت مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کائنات میں اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی سطوت، اپنے جلال اور اپنی جبروتیت کو، اپنی قہاریت اور اپنی صفت عزیزیت کو، غلبہ اور قوت کو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری مذہبی کتابوں کو ہم نے نہیں پڑھا۔ ایک انگریز جس نے دنیا بھر کی ساری مذہبی کتابیں پڑھی اور بھی اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس نے یہ کہا کہ مجھے قرآن کریم اور دوسری جتنی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے انسانی ہو، میں ان کتابوں کو جب پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے باتیں کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک طاقت اور ایک قدرت کے دو برابر کے انسان ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کو پڑھا تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی انسان کسی انسان سے بات نہیں کر رہا ہے، ایسی عظیم ہستی بات کرتی ہے کہ کبھی وہ آسمان کی پیدائش کا ذکر، کبھی وہ دریاؤں اور سمندروں کا ذکر کرتی ہے، کہیں
کائنات کے ذرے ذرے کا ذکر کرتے ہیں، بڑی مخلوق اور چھوٹی مخلوق، ایسی چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں اور ایسے چیلنج فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات ختم ہی نہ کرے، رات کی رات ہو جائے، دن آئے ہی نہیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن کا اجالا اور دن کی روشنی ہو؟ ایسا مخلوق میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا کون ہے جو یہ دن کا اجالا دے گا، رات میں اندھیری شکتی ہے اور دن کا اجالا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون، دن کا اجالا ختم ہوتا ہے، رات کی اندھیری آتی ہے، سکون اور چین کی جو نیند اللہ نے اندھیرا دیا ہے یہ کون لا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے تمہارے اوپر پتھر کی بارش کرتا ہے، کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ ہم زمین میں زلزلہ بھیجیں، کون ہے؟ من یقصف، اگر ہم اس کو خسف کر دیں تو کون ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، زمین والے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے زمین میں زلزلہ آئے اور وہ اس کو روکے۔ روکنے کی بات تو دوستوں بہت دور رہی، سائنس کی اتنی ترقی کی، ٹیکنالوجی میں اتنی آگے ہے، لیکن آج تک کوئی سائنسدان زلزلہ آنے سے پہلے کسی جگہ کی اطلاع نہیں دے سکتا ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آئے۔ زلزلے کے زون متعین کیے ہیں کہ فلاں علاقے میں زلزلہ کم آ سکتا ہے، زیادہ آ سکتا ہے، لیکن جب وہ آتا ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے کسی کو علم نہیں۔ یہ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت کی کرشمہ سازی اس دنیا کے اندر بتا کر انسانوں کو بتلاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وائرس آئے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہمیں کہ کورونا وائرس کیسا ہے، لیکن پوری دنیا تہس نہس ہو رہی ہے۔ بازار اور مارکیٹ اور دنیا کے وہ بڑے بڑے ملک جہاں کا ایئرپورٹ ایک منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا، ہیتھرو ایئرپورٹ 1 منٹ اور 2 منٹ میں ہوائی جہاز آتا ہے اور جاتا ہے، واشنگٹن 1 منٹ میں ہوائی جہاز آتا ہے، یعنی 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں، 1 منٹ ختم نہیں ہوتی کہ دوسرا ہوائی جہاز اس کے ایئرپورٹ پر آئے۔ اوپر بتلاتے ہیں اتنا تیز رفتاری کے ساتھ اور اتنی کثیر تعداد میں، لیکن پوری دنیا سونی پڑی اور ابھی مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت بتلاتے ہیں کہ نمرود کو تو سورج سے منسر ہے، لیکن یہ وائرس تو اشارے تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خود بین اور سوکھم نظر کی اندر سے اور مائکرو سے وہ نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن پوری دنیا ایک وہمی اور ایک مشکوک فضا کے اندر زندگی گزار ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت اس قرآن کریم میں بتلاتے ہیں کہ میں وہ خدا ہوں کہ جو قانون کو زمین کے اندر ڈسا سکتا ہوں۔ 10 مہینے کی گاون اٹھنی کو حضرت صالح علیہ السلام کی دعاؤں پر پتھر میں سے اتنی پیدا کرنا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام جن کی اولاد اللہ پاک امتحان دے رہے ہیں اور اولاد دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن وجائے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہلہا، ہم نے ان کی اولاد کو زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے موت دے دی، 100 سال کے بعد زندہ پڑا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی اللہ، اللہ پاک اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ بستی ادھر سے ادھر ہو چکی ہے، اس کی چھتیں دیواروں پر گر گئی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ پاک نے آپ کو 100 سال تک موت دے دی، آپ کو بھی موت دی، جس گدھے پر سوار ہو کر آپ جا رہے تھے اللہ پاک نے اس کو بھی موت دی۔ ان کو تو 100 سال تک موت دی، لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں جو 1 دن 2 دن میں بگڑ جاتی ہے، لم یتسنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کھانے کو نہیں گزارا۔ یہ کس کی قدرت؟ یہ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت بتلاتے ہیں، جس کو جلدی بگڑنا تھا وہ کھانا تو 100 سال تک صحیح ساری رہا، بلکہ لم یتسنہ، اس میں بدبو تک نہیں آئی۔ اور سیدنا
اصحاب کہف کو بھی سلامت قدوس نے 309 سال تک سلایا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسْطِ. چوکھٹ کے اوپر غار کی اللہ پاک نے کتے کو بٹھائی اور قربا آیت میں آگے ہے لوگوں کے دلوں میں روب ڈالی. دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم اور جابر ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ نے اس غار میں سلایا. دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے بھی غار میں گئے ہیں، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اللہ پاک نے کروٹیں بدل رہے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو غار میں ایسی جگہ رکھا کہ سورج کی روشنی اوپر سے مل رہی ہے. اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سورج اپنی جو گردش اور اپنی جو رفتار ہے اس کو بدل رہا ہے اصحاب کہف کے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. ہو سکتا ہے الگ ہو کر جاتا ہے کہ کہیں اصحاب کہف کو اتنی دھوپ نہ لگ جائے جو ان کو ظاہری نقصان پہنچائے. حالانکہ نقصان تو اللہ کرتے کبھی ہوگا، لیکن اسباب ظاہری کرنے کا اللہ نے رکھے اور یہ بتایا من کان للہ کان اللہ لہ. جب بندہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کو مانتا ہے، کان اللہ لہ، تو اللہ پاک اس کے لیے اصحاب کہف کی طرح انتظام فرمائے. دنیا کی وہ بڑی مخلوق سورج اور چاند، اللہ پاک ان کے نظام کو بدل کر بتلاتے ہیں کہ مومن اللہ کے ایمان کی اتنی قدر ہے کہ میں اپنی بڑی مخلوق ان الشمس والقمر آیتان من آیات، سورج اور چاند یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں لا ينقسمان لموت احد ولا لحیات. کسی کی موت اور زندگی سے سورج اور چاند کا تعلق نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مخلوق، اتنی بڑی مخلوق جن کے طلوع اور غروب ہونے میں لوگ ان کو معبود سمجھ کر ان کی عبادت کریں. مومن اور مسلمان کو اس وقت نفل نماز پڑھنے سے بھی روکا، فرائض پڑھنے سے روکا کہ دوسری مخلوق اس وقت سجدہ کر رہی ہے مخلوق کو، تم نماز پڑھ رہے ہو، کسی کو شک نہ ہو. اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نماز پڑھنے کو حرام کیا. یہ ہے توحید اسلام کی. اللہ پاک کو شرک پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس وقت کو ان کو عبادت کرنے سے منع. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک بتاتے ہیں میری طاقت اور میری. ایک تو قرآن کریم میں اللہ پاک کی واقعات کے ذریعے ہمیں آنکھوں سے بتلایا، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں جلانے کا عمل اللہ پاک نے اس سے لے لیا. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ چین اور سکون کی جو دن میرے گزرے وہ دن تھے جن دنوں میں اللہ پاک نے مجھے آگ میں رکھوایا. اس لیے کہ پوری بلدوں و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈک اور سلامتی والی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے ہیں، دریا کنارے پر پہنچے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا. دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کے واقعات میرے اور آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے نہ ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ونثبت به فؤادك. اور جناب اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، یہ واقعات ہم آپ کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ لنثبت به فؤادك، نبی کے دل کو مضبوط، جبکہ نبی کا دل تو اللہ پاک کی طرف سے مضبوط ہی تھا. اور پھر اس کو زمزم سے 2 مرتبہ دھویا گیا. معراج کا ذکر بھی ہمارے طالب علم نے کیا، اس میں بھی دھویا اور بچپن میں بھی اللہ پاک نے اس کو دھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر حالات آئے، جب بھی پریشانیاں آئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو یاد رکھو. اس لیے پورے قرآن کریم ہے اس کو 29 پاروں میں بکھیرا اور 1/3 کے برابر قرآن کریم کے 10 پارے کے برابر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ذکر ہوا.
اللہ پاک ہر قصے کے اس پوائنٹ کو ذکر کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر جا رہے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ فرعون کی قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم ضرور بھی ضرور پکڑے جائیں گے۔ عربی زبان کا نحو اور صرف، گرامر، ویاکرن ہے اور تاریخ ہے، بہت تاکید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا، تاکید کے ساتھ، اور نام اور مدرکون اس میں مفعول کا دیا۔ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں یہ بہت تاکید جملہ، قوم نے اتنی تاکید سے موسیٰ علیہ السلام کو جملہ کہا، آپ نے کیا پڑھا؟ نبی کا ایمان ہے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ دوستو اللہ پاک یہ جملہ ہمیں فرما ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان پر کتنے ہی حالات آئے، یہ جملہ اس کو نکالنا ہے ان معی ربی، ہمارے ساتھ دنیا کی طاقت نہیں ہے، یہ ایمان ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی وحدانیت کو ہم نے مانا۔ ایک دنیا کے معمولی سے افسر یا دنیا کے معمولی سے بہادر اور طاقتور آدمی جب ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو فکر نہ کرے میں آپ کے ساتھ، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ مولانا ہمارے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، پیسے نہیں ہے، کوئی کہتے کہ آپ شادی بیاہ کا معاملہ کر دیجیے، میں پیسے نہیں، آپ فکر نہ کریں، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا اور وہ بچہ آپ کو اتنا کہہ دے کہ آپ اس راستے پر مت جائیے، وہاں آگے صاحب، آگے کوئی زہریلا جانور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس بچے کی بات کو تو مان لیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا قد جربنا صدقا وامانۃ، ہم نے آپ کا مسلسل تجربہ کیا ہے، آپ سچے اور امانت۔ لیکن جب حضور نے فرمایا یاد رکھو اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، تو ابو لہب کیا کہنے لگا؟ تبت لک لہذا جمعت، افسوس ہے کہ ہمیں اس لیے جمع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے اس طریقے سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس بچے کے کہنے پر تو راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اور حشر کے عذاب اور محاسب اور بچوں سے ڈرایا ہے، لیکن ہمارے دل میں وہ ڈر نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو ذکر کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سمندر میں اتر جائے، راستہ ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس کنارے پہنچ رہے ہیں، فرعون کا لشکر بھی دریا کے اندر آ گیا۔ پھر مسئلہ ہوا کہ یہ ہمارے طریقے سے اگر آ جائیں گے وہاں تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ موسیٰ سمندر کو اس کے حال میں رہنے دیجیے، اس کو ملائیے مت، ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ جب فرعون سمندر کے بیچ میں آیا، اللہ پاک نے پانی کو ملا دیا اور اس کو غرق کر دیا، اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تک اس کی ناش قاہرہ کے میوزیم کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَرَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کے دعویٰ کرنے والوں کو اس کا کیا حشر ہوا۔ اس وقت بھی جو بڑے بڑے فرعون اور حامان بڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور جو اپنے ربکم الأعلیٰ کے دعوے کرتے ہیں، ان کو قاہرہ کی میوزیم سے عبرت لینی چاہیے۔ لیکن اللہ پاک نے اس سے پہلے بتا دیا ایک چھوٹے سے کیڑے سے، ایک وائرس سے، کہ تم دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہارا سارا میڈیکل سائنس فیل ہو جائے گا میرے ایک چھوٹے سے دستوں میں اور ایک چھوٹے سے وائرس میں۔ یہ اللہ پاک نے اپنی طاقت اور قدرت بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا، بنی اسرائیل کو قتل کیا جا رہا ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی، اور اللہ پاک آپ کو بچاتے ہیں، صرف بچاتے نہیں ہیں
دوست اور بزرگوں کسی دشمن کے گھر میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت پر یہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک کی طاقت بتلاتے ہیں کہ جب میں کسی کو اندھا کر دیتا ہوں، عقل معاف کر دیتا ہوں، ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی قد اوذینا من قبل ان تأتینا وفی بعد ما جئتنا، کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو قتل کیا ہے، آپ کے آنے کے بعد بھی قتل کیا جائے، جن کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ پاک اس کی آنکھوں کو اندھا کر رہے ہیں۔ ان فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خطا اور غلطی پر ہے۔ ہم بتلانا چاہتے ہیں فرعون اور حامان کو کہ اللہ پاک دوستوں اور بزرگوں یہی قرآن جو آج آپ کے گاؤں میں ختم ہوا، اسی قرآن میں اللہ پاک نے یہ واقعات کو ذکر ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت رکھتا ہے۔ یہ پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف واقعات کے ذریعے بتایا۔ مشاہدہ، ایک کاشتکار ہے، کھیتی ہے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا فاعل الحق والنصر یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ دانا اور بھٹی معمولی سا ہے، آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کے اندر ایک درخت کی شکل میں، ایک دودے کی شکل میں جواری کا ایک دانہ ہوتا ہے اور جن کی جواری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کو بتلاتے ہیں کہ مخلوقات میں، انسانوں میں، فرشتوں میں ایک طاقت کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دشمن سامنے ہے، اللہ کے رسول اگر ہم ذرا وہ نیچے دیکھ لیں گے ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تم دو کا حال کیا ہوگا جن کے ساتھ تیسرا ان کا ہوگا۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا کہ تم میں دو نہیں ہوتے مگر تیسرا خدا ہو، تم پانچ نہیں ہوتے مگر اللہ تمہیں سکتا ہو۔ اسی لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک مرید، انہوں نے ان کو خلافت بہت کم عمری میں خلافت دی تھی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم لوگ بچوں سے ہیں، ہمیں خلافت نہیں ملی اور ان کو اتنی جلدی خلافت ملی۔ آپ کو پتا چلا کہ پرانے خادموں کو اشکال ہے، آپ نے ان کو واپس کیا اور لوگوں سے یہ کہا، ہر ایک بڑے بڑے جو خادم ہیں ہر ایک کو ایک گولی دی اور یہ کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ ہر ایک کے ذہن میں آیا کہ ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی انسان نہ دیکھ، ذبح کر کے لائے۔ یہ چیز کو خلافت دی تھی، یہ واپس مرغی ہے۔ فرمایا کہ جہاں کہیں دیکھنے گیا اللہ نے جانا، آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو انسان کو نہیں دیکھنے والے لیکن عالم الغیب کی شہادت کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سیدھا لے کر آئے اپنے مریدین سے، فرمایا دیکھا ان کا تصور اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تھا اور تمہارا ایسا تھا تم نے اس کو دبا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ فرمایا، اللہ پاک کو یہ جملہ اتنا پیارا اور پسندیدہ نظر آئے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھی ابوبکر سے کہتے ہیں غار میں کہ آپ ہرگز غمگین نہ ہوئیے، آپ ہرگز بھی پریشانی میں نہ ہوئیے، ان اللہ معنا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو انبیاء، CAA اور NCR کے سلسلے کی باتیں چل رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی مطالعات اور کچھ لوگوں کی طرف سے ایسے جملے بار بار نکلتے ہیں، قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ کی تاکید کے ساتھ۔ ایک اور آیت میں فرمایا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ عبادتیں ادا نہیں کرنی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا۔ آزمائشیں نہیں آئے گی جب نبیوں پر آئی، اللہ کے محبوب بندوں پر آئی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ یہ معراج کا واقعہ
مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اللہ کے دین کی دعوت دی۔ حضرت جناب ابو طالب اور حضرت صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں ڈالس دینے والے مکی زندگی ان کا انتقال ہو۔ اس سال کا نام ہے عام الحزن، غم اور پریشانی کا۔ اس پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائید کرے کہ شاید یہ بڑا شہر ہے، یہ لوگ سن لیں۔ وہاں انہوں نے جو حال کیا اکثر آپ حضرات جانتے ہیں، بچوں کو اواز اور سبھی لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر اس موقع پر جو آپ نے دعا فرمائی ہے، عید الاضحیٰ میں منگل کے روز جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، اس میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو ذکر فرمایا، آپ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو جملے آمد آتی ہے، ایسی پریشانی کے عالم میں طائف سے واپس آئے تو کہاں جائے؟ اب مکہ واپس نہیں جا سکتے، مکہ سے وہ ہجرت کر کے طائف گئے۔ وہاں کے قبائل کا اصول تھا کہ جو ایک مرتبہ شہر چھوڑ دے، جب تک کوئی دوسرا پناہ میں نہ رہے وہاں تک وہ آ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علی کی پناہ مانی اور مکہ میں جس کے بیت اللہ کے سب سے بڑے سردار آپ کے دادا عبد المطلب، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ابابیل کے لشکر کو بھیج کر بیت اللہ کی حفاظت کی، آج ان کے پوتے اور کائنات کے سردار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں 50 سال جس شہر میں رہے، چند کی باری نکلے گے اور اپنے شہر میں دوسرے کی پناہ میں آنا پڑا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اللہ پاک کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں ہوتی ہے اس کی ایک حل ہوتی ہے۔ دوستو جب وہ حل ختم ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں برکتیں ایمان والوں پر آتی۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو ضائع نہیں کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک ہی جملہ فرمایا جو پوری سورت کا خلاصہ ہے، انه من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین۔ جو تقویٰ اور صبر کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اپنے اس مومن بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی تقویٰ سے گزری اور صبر کے ساتھ گزری۔ ایمان والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ بار بار جو سورہ یوسف میں امتحان چڑھا ہوا تھا، راحتیں آتی ہے کہ پریشانیاں آتی ہے، پریشانی میں بھی راحت اور راحت میں پریشانی۔ بھائیوں نے حسد کیا، آپ کی محبت اور آپ کے تعلق کی بنیاد پر وارث بھائیوں نے حسد، تو محبت حسد لائے، لیکن حسد نے پہنچایا کنویں اور کنویں سے عزیز مصر کے دربار میں۔ اچھی چیز تھی لیکن عزیز مصر کے دربار میں بڑا وزن لگی وہ بھی نہیں کیا، زلیخا اور گناہ کی طرف بلایا اور پھر اس کے بعد آپ کو جیل میں آیا۔ جیل ایک بری چیز ہے لیکن بادشاہ کو خواب آتا ہے اور اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے جیل سے عزت اور اکرام کے ساتھ دیا۔ یہ اتار اور شراب بھائیوں نے جنہوں نے اس طریقے سے ظلم اور زیادتی کی تھی، وہ ہم لوگ ان کی یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور سارے مسائل پیش آئے، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ پورا قصہ فران کا اتار اور شراب یوسف علیہ السلام کا، یہ اللہ پاک بتاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ سونا چین اور آرام سے تو قبر میں ہوگا، یہاں بھی چین سے سوئے اور وہاں بھی امید رکھیں تو یہ اللہ کے نافرمان کرتے، یہاں بھی چین سے نہ رہے اور وہاں بھی نہ رہے۔ اس لیے دنیا سجد المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے، ہمارے لیے تو پھر بھی راحتیں آرام ہے۔ ابھی تو مصیبتیں آ رہی ہے، لوگ بول رہے ہیں، اس سے پہلے ہم گھبرا گئے۔ اور قاری صاحب نے جو اختیار پڑھی اس کے اندر صحابہ کرام کا قصہ غزوہ اللہ خندق کا ذکر فرمایا، سورہ احزاب الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تو صحابہ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہاں پر بھی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ۔ اس کے بعد قاری صاحب نے دوسری سورت شروع کی، لیکن آگے جو مضمون ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
کے آئے تھے احزاب، لیکن اللہ پاک نے کیسے بچایا؟ یہ اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے۔ جب وہ بچانے پر آتے ہیں تو بکری کا جالا اور کبوتری کا انڈا بہانا بن جاتا ہے۔ جب وہ بچانے کے لیے آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سمندر میں اللہ پاک بچاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور دوسری چیز جو قرآن نے ذکر کی، مخلوق میں طاقت نہیں۔ یہ انسان جو فخر اور غرور کرتا ہے، دیکھ لیا آپ نے کس طریقے سے اس کا غرور خاص میں بڑے بڑے آئے ملک کا منتشا ملک کا بھی منتشا، آنکھوں سے ہم نے حکومتیں دیکھی اور پھر دوسری پارٹی ہے، پھر کسی جگہ دوسری پارٹی، کسی جگہ تیسری پارٹی، یہ حکومتوں کا الٹ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مالک، ساری حکومتوں کا مالک میں ہوں، میرے تصور میں ساری کائنات ہے، اس لیے جب بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا تو کائنات کی ساری طاقت کو ان کے تابع ہے۔ صحابہ کرام کے تابع سب چیزیں ہو گئی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کچے سر کی مسجد میں بیان فرمایا، میں وہاں حاضر تھا۔ حضرت نے روس اور افغانستان کا مسئلہ تھا، اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یہ اسی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹینکے لے کر آتے ہیں، سارا بارود پورا چھوڑتے ہیں، لیکن یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور وہ لوگ ہماری ٹینکوں کے اوپر اپنی طرف سے زمین سے مٹی لیتے ہیں اور مارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اثر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب، مفتی اعظم، ان کی کتاب ہے، ان کا سفر نامہ ہے، اللہ کی راہ میں وہ بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے اس کے اندر جو واقعات دیے، کیسے کیسے پرندے آئے اور دشمنوں کے بڑے بڑے جہاز آتے ہیں، اور پرندے عجیب و غریب قسم کے پرندے آتے ہیں، اور وہ اشارے کرتے ہیں یہ لوگ سرنگوں میں چلے گئے۔ آج کی اس دنیا میں بھی جب ایمان والے اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے کی پختہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ پاک آج بھی اپنی چھوٹی مخلوق کو قدرت اور طاقت دے کر جیسے کعبۃ اللہ کو بچایا، اللہ پاک ایمان والے کو بھی بچائے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ہے کعبہ ظاہر میں پتھر ہے، لیکن میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرماتے ہیں مجھے غصہ دیا، اس لیے میں اپنے نبی کی سنت میں مجھے غصہ دیا، لیکن مومن کی عزت اور اکرام مجھ سے بھی بڑھ کر، اس لیے ہمیں بھی آپس میں ایمان والے کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے مخلوق کی طاقت کچھ نہیں ہے یہ بتایا، اور اپنی سب کچھ ہے یہ بتایا، اور دوسرا قاعدہ یہ بتایا کہ جب میری طاقت کے مطابق میرے بندے میری مانتے ہیں تو میں ان کو بغیر اسباب کے بھی کامیاب کروں، اور نہیں مانتے ہیں تو فرعون کی حکومت، ہارون اور نمرود کے محل اور یہ ساری چیزیں سردار کی جنتیں ختم کر دیتا۔ یہ قرآن کا مختصر سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی باتوں کو سمجھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، دلوں کو چین اور سکون قرآن سے ہی ملے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے روح من امر، اس جسم کا لباس، اس جسم کا کھانا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اس لیے یہ آگ پانی مٹی ہوا کا بنا، لیکن روح کے یہاں کی نہیں۔ اسی لیے قرآن کے جگہ فرمایا کہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف ریٹرن ہو، واپس۔ ریٹرن کس کو بولتے ہیں؟ ہم بروز سے آئے اور اب جائیں گے، یہ ریٹرن ہو۔ ہماری روح کسی جگہ سے آئی ہے اور اب ریٹرن ہوگی، واپس جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا مومن کی روح کو لے کر فرشتے اوپر بڑھتے ہیں۔ تو یہ روح ہماری دنیا کی نہیں، جب نہیں ہے تو اس کی ذاتی دنیا نہیں۔ آج دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ اچھے بنگلے، اچھی رہائش اور عمدہ سے عمدہ نعمتیں یہ دلوں کو سکون دے گی، لیکن یہ سکون دینے والی نہیں، یہ پریشانی کو اضافہ۔ بہت سے لوگ ہیں دوستوں، ہم کو ایمان اور نماز کی وجہ سے زندگی کا سکون کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو بے چینیاں اور بے قراری، سب کچھ ہونے کے بعد زندگیوں میں چین کیوں نہیں ہے، یہ بھی معلوم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنے سے ہی ان کو بلایا، اپنی ذات سے ہی بیچارے بھول گئے، کیوں پریشان ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو
کی ہے یہ آخرت یہ عملی رہتی ہے، دنیا کی نہیں، یہ اوپر کی ہے۔ اسی لیے سائنس کا آج تک کوئی سائنس کی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روح کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کیسے نکلتی ہے، کیا نکلتا ہے۔ آج تک سائنس اس کو نہیں جانتی ہے۔ ہر ایک کے عنوان سے یا بلڈ پریشر میں یہ ہے وہ، یہ سب بہانے اسباب ہے۔ روح کیسے نکلی اور کیا ہے وہ کہ جس سے زندہ تمہارا انسان زندہ ہو، آج تک محسوس نہیں کر سکے۔ اس روح کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے۔ دلوں کو چین و سکون چاہیے۔ موبائل کی ورک شاپ اور دشمنوں کی ہمارے اوپر آنے والی دھمکیاں اس کو پڑھو گے تو مایوس ہوگا۔ اور اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نافرمان بندے جو اللہ کے نہیں ہیں ان کو مایوسی ہوتی ہے، مومن کو مایوسی کا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر اور بھلائی والا ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچی تو صبر کیا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے بدلہ ہے۔ اور اگر نعمت ملی اور شکر ادا کیا، یہ بھی اس کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن ہی کو ملتا ہے۔ اس لیے مایوسیاں اپنے یہاں سے نکالیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک اپنے شاعر کلام کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں اور دنیا کی چیزیں بخوف شیطان یہ ہمیں خوف دلا ہے، صحابہ کو دلایا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ لوگ تمہارے مقابلے میں واپس آ رہے ہیں ابو سفیان، 70 شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگار مبارک زخمی ہے، یہ سب شہید ہے، پریشانی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ڈر جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما زادوكم الا ایمانا وتسلیما۔ صحابہ کے ایمان اور اللہ کے آگے سپردگی میں کمی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے اس کو کثرت سے پڑھا جائے، ایمانیوں سے بھی اور دشمنوں کے خوف سے بھی اللہ پاک کے حوالے اپنے کو کر دو، اور مسجد کی طرف آنے کو اپنے آپ کو متوجہ کر دو۔ یہاں سے نکلیں گے کہیں بیٹھ نہیں ہو، یہاں آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسجد کا رخ کرنا۔ اس لیے دوستو اسی روح پہ آؤ، یہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک کا پاک کلام ہمیں یہی سمجھاتا ہے، یہی سکھلاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے مولا کریم سے گناہوں کو معاف کر۔ اے رب رحیم، ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے آپ کو ناراض کیا۔ اے مولا کریم، ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہاتھوں نے گناہ کیے، زبانوں نے گناہ کیے، بدن کا ہر عضو تیری نافرمانی میں ہوتا ہے۔ اس عنوان سے تیری طرف ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے شرم کی بات ہے، لیکن تو نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مولا مفسرین فرماتے ہیں اللہ آیت کی اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید والی اگر کوئی آیت
والے اپنی دنیا کو حاصل کرنے میں، اپنی دنیاوی ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، اپنی روزی روزگار میں آگے ہیں، اور افسوس ہے کہ مسلمان نوجوان ٹیلی فون پہ موبائل کی دنیا کے اندر رات دیکھ دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کہ مولا کریم ذو العزیز کو معاف کرو۔ مولا کریم دنیا ہمارے خلاف کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے، کیا کیا پلان بن رہے ہیں، اور یہ اختلاف کی امت ہے جو دنیا کا کوئی کام کرتی ہے نہ آخرت کے کاموں میں۔ مولا کریم جب کسی قوم کی پستی آتی ہے، آپ کی طرف سے جب زوال کے اسباب آتے ہیں، تو یہ مولا کریم امت ناکام میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہماری شادی بیاہ کے معاملات میں مولا کریم اتنے حالات کے باوجود امت اسراف اور فضول خرچیوں میں لگی ہوئی ہے۔ یہ مولا کریم کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہے، کتنے بچے یتیم ہے، کتنے بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے، ان کے پاس اسکول پڑھنے کے لیے چوکیاں نہیں ہے، اور ہمارا ایک بڑا طبقہ اپنے پیشوں کو بیدہ چیزوں میں صرف کرتا ہے۔ مولا کریم ذو العزیز کو معاف کرنا۔ مولا کریم کی برکت والی مجلس جس میں آپ نے کلام پاک کو ختم کیا ہے، مولا کریم اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، مولا کریم ان کے سینے آپ نے اپنے ایمان سے ریز کر دی، موت تک مولا کریم قرآن کریم کی تلاوت کی ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم جیسے وہ الفاظ سے حاصل ہوئے، ان کو معانی اور مطالب اور قلبی کیفیات سے بھی متصل فرمائے۔ مولا کریم ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی سننے اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھتے وقت اے مولا کریم ہمارے قلوب میں لرزہ پیدا ہو۔ یہ صفت آپ نے اپنے پاک کلام میں بتائی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مولا ہماری ایمان کی اضافہ کریں، ہماری یقین کی کیفیات میں بڑھوتری نصیب فرمائے۔ جن اساتذہ کرام سے ہماری طلبہ عزیز نے قرآن کریم کو مکمل کیا، مولا کریم کی خدمات کو قبول کریں، ان بچوں کے والدین کی محنتوں کو قبول کریں، بچوں کی اپنی محنت کو قبول کریں، اور یہ مولا کریم یہ تو دنیا میں لوگوں نے انعام دیا ہے، جب آپ کے دربار عالی میں آئے گا اور ورثتی کما کی دنیا قرآن کریم کے اس پڑھنے پر آپ کی طرف سے کیسے کیسے درجات دیے جائیں گے۔ اے مولا کریم لوگ حسرت اور افسوس کرتے ہیں۔ مولا کریم یہی سے قریب میں چاپا لے رہے مسلم بادشاہوں کے زمانے میں عزت کے شعبے وہاں پائے گئے۔ مولا کریم صاحب الدین علی رحمۃ اللہ اور اسی طرح بادشاہ وقت کے ساتھ جائے چاپا لے میں آئے اور قرآن کریم کو انہوں نے یہ علاقہ مولا کریم آپ کے نیک اور سارے اولیاء کا علاقہ، ان بزرگوں کا علاقہ ہے جن کے تصدق میں کہ مولا کریم آپ نے شہر کو آباد کیا، جن کی برکتوں سے مولا کریم آج تک امت الہیہ جن سے مولا کریم محفوظ ہوئے۔ اے مولا کریم ہمیں چین سکون اور عافیت، امام کو شفا نصیب کرو، پریشان معلوم کی پریشانیوں کو دور کرو۔ اولاد سے لوگ پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، مولا کریم معلوم کون سی چیزوں میں آپ کا کون سا بندہ پریشان ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، آپ ہی کی ذات عالی ہے، آپ ہی ہم سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ مولا کریم آپ ہی سمیع ہے، آپ ہی علیم ہے، آپ ہی خبیر ہے۔ ہم اپنے متعلق نہیں جانتے، اپنی پریشانیوں کو نہیں جانتے، اپنی حاجتوں کو نہیں جانتے۔ اے مولا کریم آپ ہم سے زیادہ ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ مولا کریم دنوں میں سے خوف اور روب کو نکال دیجیے، آپ کا خوف اور آپ کا دین، آپ کا روب ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے تاکہ مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے۔ اللہم انا نسألک بخیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی